قریشی صاحب آئیں گے تو حبیب صاحب ان کے لیے میدان اتنا بھی کوئی صاف نہیں ہوگا. علیمہ خان صاحبہ بھی موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے جا رہے ہیں. خان صاحب سے کل درخواست بھی کریں گے. علیمہ خان صاحبہ سے ضمنی انتخاب کے معاملے پہ کچھ ان کی بحث مباحثہ ہوا ہے. دل برداشتہ ہو کے چھوڑنے کا فیصلہ کیا پارٹی کے سیکرٹری جنرل کا. پاکستان تحریک انصاف جو اس پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے وہ ایک اصولی پوزیشن ہے, کانسٹیٹیوشنل, عدلیہ کی خود مختاری وغیرہ وغیرہ, الیکشن فری اینڈ فیئر, یہ ایک اصولی پوزیشن ہے, ایک پولیٹیکل پوزیشن. سلمان اکرم راجہ صاحب از ویری فائن جنرل. واٹس ایپ گروپ کے اندر باقی پارٹی گروپ سے ان کی لڑائی ہوئی, پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ سے مبینہ طور پہ ان کو زیادہ بول گئی علیمہ خان صاحبہ, اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو خود زیادہ بولنے والے ہیں, لیکن نہ وہ پولیٹیشین ہے نہ علیمہ خان صاحبہ پولیٹیشین ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. 9 مئی کے کیسز میں انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے بھی پی ٹی آئی کے 59 لوگوں کو سزا سنا دی ہے. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی میں سیکرٹری جنرل کے عہدے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اس حوالے سے کل عمران خان سے وہ درخواست بھی کریں گے. وجوہات اس کی کیا ہیں اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. سہیل وڑائچ صاحب کا ایک اور کالم جس میں انہوں نے معافی کی نئی جہت کو, معافی نامہ جس میں انہوں نے معافی کی نئی جہت متعارف کرا دی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کچھ اور بھی خبریں ہیں اس پہ بھی گفتگو کر لیں گے. لیکن اکبر, سب سے پہلے شکر ہے کہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا, آپ واپس آئے ہیں. ہماری جان کھائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے آپ کو کہاں غائب کر دیا. نہیں میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہاں سے بھی آف کر نہیں, جب تک حبیب صاحب ہیں یہاں سے مجھے آفر نہیں کرتے. ہاں, ویسے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ آپ شاید اٹھائے جا چکے ہیں. اللہ رحم کرے. اچھا, بہرحال حبیب صاحب پھر سزاؤں کا سلسلہ وہی چلتا جائے, تو اب تو یہ نیو نارمل بن گیا میرے خیال سے. نہیں, سزا میں تو ایک الگ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی سزائیں ہو رہی تھیں وہ کسی سرکاری جگہ یا فوجی تنصیبات کی وجہ سے ہو رہی تھی, اور ظاہر ہے کور کمانڈر ہاؤس کی ایک سگنیفیکنس ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے. وہاں پر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے, میں ابھی ہوا نہیں ہوا کیس کے میرٹس کیا ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ وہاں کا جی دیکھیے جائے وقوع کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے نا, کہ ایک آدمی ایک ہی کام اگر ایک جگہ کرتا ہے اور وہ سرکاری دفتر ہے, اور ایک ہی کام جو اپنے گھر میں کرتا ہے, ایک ہی کام وہ جو برسر عام کرتا ہے, تو ان کی حیثیت مختلف ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے سزا دی گئی ہے وہ جج صاحب نے اس کو ایکویٹ کر دیا ہے. یعنی جو سختی 9 مئی کے معاملے میں کور کمانڈر ہاؤس میں دیکھی گئی, یا فیصل آباد کے ہی ایک آفس کے حوالے سے جو مبینہ طور پہ, یا جس طرح کی رپورٹنگ ہے کہ وہ ایک سرکاری ایجنسی سے تعلق رکھنے والا ایسا ایک آفس تھا, تو وہاں پر اگر کسی نے مظاہرہ کیا ہے تو یہ تو چلیے ایک ڈفرینٹ باتیں ہوں گی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا ڈیرا, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کو آپس میں کیسے جوڑا جا رہا ہے, اور اس کے لیے بھی سزاؤں میں یہی سختی کیسے برقرار رکھی جا رہی ہے, اس بارے میں کچھ کہنا مجھے مطلب میرے لیے کچھ سمجھنا دشوار ہے. سب چیزیں اگر قانون کے مطابق ہو رہی ہوں تو پھر میرے خیال سے آپ کے لیے سمجھنا دشوار ہو. جب چیزیں قانون کے مطابق ہو ہی نہیں رہی, مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ سیٹنگ قانون کی ہے نا. مطلب ایک جگہ ہے جس کو عدالت کہا جاتا ہے, ایک شخص ہے جس کو جج کہا جاتا ہے, ایک شخص ہے جو پروسیکیوٹر ہے, ایک شخص ہے جو وکیل ہے, ایک شخص ہے جو پولیس کا انویسٹیگیٹر ہے. لیکن ساری چیزیں کرنے کے بعد مطلب ان ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے نا, تو لہٰذا قانون کا وہ کیا کہتے ہیں, بنتی نہیں بادہ و ساغر کہے بغیر, کتنی ہی اہمیت اس کی کم ہو جائے, کورٹ تو یہی ہوگا نا. اور قانون اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے کیا ہے, قانون کی عملداری. تو قانون کی عملداری چاہے ہو نہ ہو, آپ کو بات تو قانون کی عملداری کی کرنی ہے نا, ایک بات. دوسرا, اس فیصلے کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کا ایک گواہ بذات خود زیر تفتیش تھا, اور وہ بھی بڑے سنگین جرائم ہے. اب یہ تو ظاہر فیصلہ آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ اس گواہ کی ویریسٹی کے, اس گواہ کی جو اس کا ایویڈنس ہے وہ کتنا قابل قبول ہے. اچھا, اب ایک آدمی کو اگر آپ حراست میں رکھ کے خاص طرح کی گواہی لے رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے, یہ بھی تو آپ نے سامنے دیکھنا ہے نا. تو پھر اس کے ساتھ جو اب جو وہی سازش والا کیس چل رہا ہے, چلیے زرتاج گل صاحبہ کو آپ دیکھ لیں. زرتاج گل نے وہ 7 مئی کی سازش ہے مبینہ طور پر, 7 مئی کی وہ ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ میں سارا دن لاہور میں تھی ہی نہیں.
زین قریشی کا ثبوت مان لیا گیا ہے. فواد چودھری کا فواد چودھری صاحب کا مان چودھری لیا اور گیا. زین قریشی کا ثبوت شاہ محمود قریشی کا مانا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی پلی آف البائی مان لی گئی ہے. لیکن جو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کی تو نہیں مانی جا رہی. اچھا پھر ایک ہی واقعہ ہے, اس کو مختلف حصوں میں توڑ کے آپ مقدمے بناتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اب وہ چلیے یہ بھی کر لیا, یہ بھی پاکستان کا قانون ہے. اب یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ جو عمر ایوب صاحب ہیں انہیں جو پہلے مقدمے میں جو سزا ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی. عمر ایوب صاحب نے کیا کیا تھا؟ عمر ایوب صاحب کو مطلب وہاں پہ بھی احمد چٹھا کو بھی اس میں سزا ہو گئی, احمد چٹھا صاحب کو کہیں اور بھی سزا ہوگی. آخر یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے؟ اچھا مجھے یہ بھی ذرا سمجھا دیں ابھی صاحب, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہاں بھی 10 سال کی سزا ہوئی, یہاں بھی 10 سال کی. اب یہ کیا سزائیں کلب ہو جائیں گی یا یہ کوئی علیحدہ سزائیں ہوں گی؟ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے یہ بعض اوقات ہوتی ہے کہ عدالت لکھ دیتی ہے کہ ساری سزائیں بیک وقت شروع ہوں, اور بعض اوقات لکھ دیتی ہے کہ ایک کے بعد دوسری شروع ہوگی. تو یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں, لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ کیا یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کی کوئی قانونی بنیاد کیا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو قانونی بنیاد ہے اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے اس کو آپ دیکھیں کہ ایک ہی سازش کا معاملہ ہے. سازش کے ایک معاملے میں آپ نے ایک کو ملوث کیا ہوا, جب وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا تو اصول تو یہ بتاتا ہے کہ گواہ کی اگر ایک گواہی کا ایک حصہ غلط ہو جائے تو اس کے باقی حصے کو بھی غلط تصور کیا جائے گا. اس میں ڈیبیٹ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, ایسا نہیں ہے, ویسے, لیکن عمومی قانونی رائے جو ہے وہ تو یہی بنتی ہے. اور پلی آف البائی تو بہت میٹر کرتی ہے اس معاملے میں. آپ نے ثابت کر دیا نا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ میں تو یہاں پہ تھا ہی نہیں, اس کے بعد بھی سزا ہو رہی ہے, تو پھر یہ قانون واقعی اندھا ہوتا ہے. چلو 10 سال کی سر سزائیں دے کے مذاق تو خیر اپنا پہلے بھی بن رہا تھا, اب مزید بنوا رہے ہیں, لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں ابھی, یہ امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے. یہاں پہ جب مجھے ایسا لگتا ہے سزا کا کوئی آتی ہے نا, فیصلہ آتا ہے سامنے, 10 سال ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک اور ان کے جو ورکر سپورٹر ہے اس میں ایک اور نئی روح پھونک دی جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا اس کے ساتھ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو آپ لوگوں کو اپنی طرف سے پرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آف پی ٹی آئی, آپ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں. ایکچولی مظلوم کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی ہوتی ہے لوگوں کی. میں سر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کے پاس خبر ہے مجھے پتا ہے, وہ کیا بولا ڈیل کس نے کی ہے؟ فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں, اچھے ہیں, مطلب لیکن ایسے نہیں ہیں. کنول شوذب صاحبہ, مسرت جمشید چیمہ, انہیں 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں, گو کہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی تھی. تو پھر ایسا کیا فرق ہے فواد چودھری صاحب میں اور ان میں کہ فواد چودھری صاحب کو نہیں ہوئی, ان کو ہو گئی. اور زین قریشی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں, ہی سٹینڈز ود ہز فادر. یہ ہے بات. شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا ڈیل ہے بتائیں. سمجھ نہیں آ رہی نا ابھی قریشی صاحب پہ. اب کچھ لوگ قریشی صاحب پہ ڈاؤٹس کا اظہار بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قریشی صاحب صحیح جگہ. میں عرض آپ سے وہی کر رہا ہوں نا حبیب صاحب, ایگزیکٹ بتاتے ہیں. جی دیکھیے بات یہ ہے, اتنا ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا, چلیں جتنا ایک بتا سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو زین قریشی صاحب کا معاملہ ہے وہ ان کے والد سے جڑ گیا ہے. اب وہ ان کے والد ان کو کتنا بھی الگ کرنا چاہیں, اب شاید اس کو الگ نہ کر سکیں. آپ بات کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ہنگام جو ووٹ دینے کے لیے ہوتا ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم میں جو اس وقت جو ظاہر ہے جو ہوتا ہے نا جب اس طرح کا کام, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کریں گے تو یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, تو اس میں یہ مقدمات کی بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے فواد چودھری صاحب ہیں, تو فواد چودھری صاحب کو آپ یوں کہیے کہ تیلی بھی کیتا تھا روکھا بھی کھادا. مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے تو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف سے اپنے راستے جدا کر لیے تھے, اور عمران خان صاحب کو فواد چودھری صاحب کی علیحدگی کا بڑا دکھ بھی تھا کہ یار یہ آدمی جو تھا یہ تو بڑے ایگریسو مشورے دیا کرتے تھے, اور ان ایگریسو مشوروں کے باوجود جب ان کے نتائج بھگتنے کا ٹائم آیا تو فواد چودھری صاحب دوسری طرف چلے گئے. تو یہ ان کے لیے بھی پریشان کن بات تھی. اب وہی فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے بہت بڑے وہ حامی بن کے سامنے آتے ہیں, ابھر کے سامنے آتے ہیں, اور پی ٹی آئی پہ تنقید بھی کرتے ہیں. تیسرا یہ دیکھیے اس وقت ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ یہ ہے کہ میدان خالی کر دیا جائے جس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے کچھ بڑی پوزیشنز اپنی اسٹیبلش کر لی تھی, مثال کے طور پہ عمر ایوب صاحب نے اپنی پوزیشن اسٹیبلش کر لی تھی, اور دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی پوزیشنز اسٹیبلش کر لی تھی نا پارٹی کے اندر,
تو وہ جگہیں صاف کر دی جائیں تاکہ چاہے عارضی طور پہ ہی صحیح کہ تاکہ جب وہاں پہ اپنے قبلہ شاہ محمود قریشی صاحب آئیں تو ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو. فرق اتنا ہو, فرق اتنا زیادہ ہو کہ جب وہ آئیں تو ان کی حیثیت ایک نجات دہندہ کی, اور وہ آ رہے ہیں. اچھا جی یہ خبر ہے. اچھا, اور وہ آ رہے ہیں, لیکن اس میں چونکہ یہ بھی پرانی پلے بک ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. لاہور میں ایک دفعہ جناب شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بس میں آ رہا ہوں پاکستان اور میں بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مسیحا بن کے. تو نواز شریف صاحب نے اس وقت انہیں منع کیا تھا. تو جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ تشریف لائے تو میں بھی کوشش کر کے ان کو کور کرنے کے لیے گیا کہ دیکھوں کہ غالب کے پرزے کتنے اڑتے ہیں. وہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے, پھر تماشا نہ ہوا. تو وہاں پہ سارا کام جو تھا وہ اس سے پہلے ہی طے ہو گیا تھا. اچھا, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی وطن واپس تشریف لائے تھے اور جو جلوس تھا زیر قیادت جناب شہباز شریف کے وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے تھے. اچھا, آصف علی زرداری صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان آ کے اور سیاست کو آگے بڑھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی, لیکن نہ شہباز شریف صاحب آ سکے نہ زرداری صاحب آ سکے. اور شہباز شریف صاحب اسی وقت آئے جب نواز شریف صاحب نے چاہا, اب اور جیسے چاہا. اور اب اس طرح تو میرا خیال ہے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے کہ ہم نے سوچا نہ میں چاہا تھا کہ تقدیر نہ گم ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے چاہا تھا یوں ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے مگر چاہا تھا یوں ہو جائے. لیکن خیر, اب قریشی صاحب کے بارے میں آپ اچھا, اب قریشی صاحب بھی ایکچولی ایز آف ٹوڈے اسی راستے پر چلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں آنے کی تیاری وہ نہیں کر رہے, راستہ بنایا جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے اور اس سے کہا سمجھا جا رہا ہے کہ جو قریشی صاحب ہیں ان کے ساتھ معاملات سیٹل کر لیے جائیں گے. اچھا, لیکن یہ کر لیے جائیں گے یعنی ابھی ہو سکتے ہیں نہیں, جب وہ آئیں گے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ پوٹینشیل تو آپ کا بہت ہے, لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو تب کی بات ہوگی نا. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں جا کے کوئی چیز خریدنی ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے اسلام آباد جانا پڑے گا نا. تو جب پہنچتے پہنچتے رائے بھی بدل جاتی ہے, پہنچتے پہنچتے دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں, دونوں صورتیں ممکن ہیں. تو ابھی اس لیے اس پہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب کچھ ہو گیا, لیکن پلان کے مطابق یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے, پلان تو یہ ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی یہ رائے ہو سکتی ہے؟ ایک تو زین قریشی صاحب نے ووٹ دیا, اس کے مبینہ طور پہ نہیں, ووٹ سے مطلب دینے کے لیے تیار ہو گئے, مبینہ طور پہ انہوں نے کچھ وصولا بھی, اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جیسے تو جتنے میں اتنی باتیں سزا نہیں ہوئی, مبینہ طور پہ وہی عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ہاں یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت ہے, ان میں کوئی اس طرح کا اتنا سیزنڈ پولیٹیشین نہیں ہے جو معاملات کو معاملہ فہمی کی طرف لے کے جائے. تو شاہ محمود قریشی از پرابلی دیٹ کائنڈ آف اے پرسن, سو فار دیٹ ریزن دی دیکھیے وے از بینگ پیوڈ. جب عمران خان صاحب کو جیل بھیجا گیا تو اس وقت بہت سارے وہ لوگ جو آسمانوں سے ربط و ضبط رکھتے ہیں, انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ یہاں سے جو نیکسٹ موو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے. اچھا, وہ میں نہیں, میرے سے نہیں پوچھا, کئی جرنلسٹوں سے اور تجزیہ کاروں سے اس طرح کی بات چیت ہوئی تھی. تو اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. میری جو رائے تھی وہ اتنی تھی کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. اگر پی ٹی آئی ٹوٹ گئی تو پھر جو مستقبل کے واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے ہی پاکستان کے اندر حکومت بدلنے کا طریقہ خراب کر لیا ہے, تو اب پارٹیوں کی قیادت کو اس طرح نہ بدلیں, یہ اب سوٹ نہیں کرے گا. اچھا خیر, اس وقت ظاہر ہے طوطی کی آواز تو کوئی نہیں سنتا نا. اچھا, تو اب آپ دیکھیں کیا ہوا. اگر اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب جماعت کی قیادت کر رہے ہوتے تو وہ ایک فطری قیادت کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے,
اب جب وہ جیل سے آئیں گے تو جیل میں ان کے 2 سال بھی ضائع ہوتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں اور قیادت بھی انہیں نہیں ملے گی، ورکر بھی ایکسیپٹ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان کی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی اور پارٹی کے اندر جو ان سے فائدہ لیا جا سکتا تھا وہ بھی نہیں لیا جا سکا، اور پھر بریت جو ہے وہ جس انداز سے ہو رہی ہے کہ وہ تو سنگل آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، کہ زین قریشی صاحب بھی، والد ماجد بھی، فواد چودھری صاحب بھی مقدمات سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بارے میں پاکستان میں سبھی لوگ سب کچھ جانتے ہیں۔ قریشی صاحب آئیں گے تو حبیب صاحب ان کے لیے میدان اتنا بھی کوئی صاف نہیں ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ بھی موجود ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے جا رہے ہیں، خان صاحب سے کل درخواست بھی کریں گے، اور اس کے پس منظر میں یہی کچھ چیز ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے ضمنی انتخاب کے معاملے پہ کچھ ان کی بحث مباحثہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے دل برداشتہ ہو کے چھوڑنے کا فیصلہ کیا پارٹی کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ۔ دیکھیے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا، اور یہ جب پرابلم میں ہوتی ہیں جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف، تو ظاہر ہے یہ ایک اصولی پوزیشن ہے، یہ کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ کوئی سیاسی پوزیشن ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو اس پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے وہ ایک اصولی پوزیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل، عدلیہ کی خود مختاری وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اچھا، وہ الیکشن فری اینڈ فیئر، یہ ایک اصولی پوزیشن ہے، یہ کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، جب اصولی پوزیشن پہ ایک پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو اس میں کئی لوگ، ظاہر ہے اس پوزیشن کو کئی لوگ ایسے بھی سپورٹ کرتے ہیں جو خود سیاستدان نہیں ہوتے یا سیاست کا انہیں کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ اس پوزیشن کو دیکھیں نا، اس پوزیشن کو ووٹ پڑے ہیں نا 2024 کے الیکشن میں، ووٹ پڑے، اب وہ سارے کے سارے پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہیں نا، ان کی بس ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے، اصولی پوزیشن۔ اصولی پوزیشن پہ جب ہوتے ہیں آپ تو اس میں آپ کو لوگوں کی مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے سیاسی طور پہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب از ویری فائن جنٹلمین، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا قانون میں انٹرنیشنلی پاکستان کا کوئی مقدمہ لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے وہ کون لوگ ہیں، تو سلمان اکرم راجہ ان میں سے ایک ہے، اور شاید سر فہرست بھی۔ ان کی جو وکالت کی داد دنیا دیتی ہے ان کے بدترین مخالف میں، لیکن ہی از ناٹ ایز فائن اے پولیٹیشین۔ ہاں، اب بات آ جاتی ہے سیاست کی۔ سیاست ایک بالکل چیز دیگر ہے، اس میں آپ کو تھک سکن بھی ہونا چاہیے، لفظوں پہ اور جذبات پہ آپ کا کنٹرول انتہا کا ہونا چاہیے، اور آپ بعض اوقات اس میں لگتا ایسے ہے کہ آپ کی شخصیت اس میں کہیں کچلی گئی ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ایک نئی شخصیت ایمرج بھی ہو رہی ہو۔ معذرت کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کا دونوں پہ کنٹرول نہیں، نہ جذبات پہ نہ الفاظ پہ۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھا تھا جب وہ غصے میں ایسی صورت میں ان کا جو جماعت کو چھوڑنا ہے، یعنی جماعت کو نہیں، اپنے عہدے کو چھوڑنا، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خوف کی بنیاد پہ ہے یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ۔ سلمان اکرم راجہ ول بی دا لاسٹ پرسن جن کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ ہاں، بعض اوقات آپ اپنی افتاد تباہ کے بھی تو اسیر ہوتے ہیں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی عدالت میں جس طرح سچ ایک ہوتا ہے، اب تو خیر پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سچ ایک ہوتا ہے، وکیل کسی ایک موقف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح ساری پارٹی کھڑی ہو جائے۔ اچھا، پھر وہ کچھ چاہتے یہ تھے کہ ان کی جو سیکرٹری جنرل کی حیثیت ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ایک اور طرح کی حیثیت ہے۔ اچھا، اس پہ عمران خان صاحب سے ایک منسوب جملہ مجھ تک پہنچا کہ عمران خان صاحب کو ان کی کسی بات کے بارے میں کہا گیا، تو خان صاحب نے کہا کہ یار سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کو پیغام بھیجا کہ بھائی اسکول کے بچوں کی طرح نہیں کلاس چلا، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں لوگوں کی آراء سننی بھی ضروری ہے، اور پھر انہیں دلیل سے منوانا بھی ضروری ہے۔
تو یہ جو کیفیت ہے اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا ایک یہ اتنا ایسا قدم نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو اصل بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میری تمام قانونی خدمات تو اس میں تو وہ ایک نئی طاقت اور روح پھونک سکتے ہیں نا، وہ تو ان کا میدان ہے. اور یہ جو پالیٹکس ہے میرا پولیٹیکلی یس ایک ذرا مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں مشکل فیصلے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن حبیب صاحب یہ دیکھیے نا کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر پہلے باقی پارٹی گروپ سے ان کی لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ سے مبینہ طور پہ وہ کچھ زیادہ بول گئی علیمہ خان صاحبہ، اور سلمان اکرم رضا صاحب جو خود زیادہ بولنے والے ہیں انہیں کچھ زیادہ بول دے تو انہیں بڑا، اور وہ آپ جانتے بھی ہیں ان کی افتاد طبع بھی کچھ ایسی ہے، ذرا تھوڑے بڑے سنجیدہ سے آدمی ہیں بھی باقاعدہ مردم بیزار، لیکن نہ وہ پولیٹیشین ہے نہ علیمہ خان صاحبہ پولیٹیشین ہے. دوسری طرف ایک گنڈا پور گینگ ہے، پورا گینگ غلط لفظ ہے اس کے لیے، گروپ ہے پورا. اس وقت جو موٹو ہونا چاہیے، عمران خان صاحب نے تحریک چلانی تھی، تحریک چلانے کا کہا تھا، اس پر ایک وہ ریلیاں کچھ نکلی، اس کے بعد 14 اگست کو نہیں ہوا کچھ، آگے کسی قسم کا پتہ نہیں کہ کہاں پہ معاملہ جانا ہے. ادھر سے وہ گنڈا پور گروپ جو ہے وہ ان پہ چڑھ دوڑتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کون ہوتا ہے باہر آ کے یہ بتانے والا کہ محمود اچکزئی کو ہم اپوزیشن لیڈر بنائیں گے، یا پھر ضمنی انتخابات کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ جن کا نہیں ہے سیاست میں، وہ ویسے احترام کی نظر سے انہوں نے کہ محترم ہے اور وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، لیکن تجربہ ان کا بھی نہیں ہے. یہ ان ٹیٹرز کے اندر اگر پارٹی ہو اور ایسے کروشل وقت کے اندر ہو، اور وہاں سے فیڈرل کو جو پاور ہے، اصل پاور اسٹیبلشمنٹ جو کنسالیڈیٹ کرنے کی طرف جو جا رہی ہے، بی اٹ NFC ایوارڈ کی ری شیپنگ ہو جائے یا وہ یہ صوبوں والے جو معاملے آ رہے ہیں سامنے، واٹ ایور، ان کی حرکتیں کوئی مجھے نہیں لگتا کچھ ایسی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو کم از کم کسی قسم کا ریلیف دلوانے والا معاملہ ہے. ابھی جو لیٹسٹ CPO کو درخواست دی عمران خان صاحب نے، ان کے سیل میں اندھیرا ہے، روشنی تک نہیں ہے. وہ جو مریم نواز کے خلاف انہوں نے کہا ہے اور جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت 8 لوگوں کے خلاف روشنی تک نہیں ہے سیل میں، ملنے نہیں دیا جاتا، اس پہ ان میں سے کسی کی توجہ نہیں ہے. وہ اس کو بول پڑتا ہے، وہ اس کو بول پڑا ہے، اس کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے ہوں گے. میں استعفیٰ دوں گا. حالانکہ خان صاحب کئی بار جیل سے میسج بھیج چکے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں ختم کریں سب سے پہلے. اچھا دیکھیے، یہ تو پارٹی کے اس پارٹی کے اندر سر یہ بڑی سنلی ہے کہ مطلب بڑی پارٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ پارٹی کی لڑائیاں جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہیں. یہ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے. جو ایکچولی پرابلم یہ ہوا نا کہ ان کی جو قیادت جو صف اول کی قیادت ہے وہ تو ساری اب انفیکٹو ہو چکی ہے. اب یہ گروپ B اور C ہے، بلکہ C زیادہ ہے، B کم ہے. اب تو B والے بھی میرے خیال سے کچھ جیلوں میں ہی چلے جائیں گے. ایسے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ناتجربہ کار لوگ ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ حالات، ان کی عمریں اتنی کم ہیں کہ حالات کے بارے میں جو ان کی رائے ہے یہ سمجھتے ہیں یہی فیصلہ ہے. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ ہر شخص کو حکومت کا چسکا، خاص طور پر جو خیبر پختونخوا میں. جی اچھا، خیبر پختونخوا میں حکومت ایک خاص قسم کی دلیری دے رہی ہے، اور پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو یہاں کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ عمر ایوب صاحب کو پنجاب کے اندر سزائیں مل رہی ہیں. آپ ذرا اس پہ توجہ فرمائیے. اچھا، اب یہ جو نکات ہیں جو پولیٹیکل ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. جی سر، میں اس میں ایک چھوٹی سی رائے اس میں، یعنی یہ اگر یہ چیزوں کو کسی طریقے سے ان کو لگتا یہ ہے کہ شاید میری جو اہمیت ہے وہ اس وقت امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان کی یا پارٹی کی حیثیت. حبیب صاحب انہیں بالکل سمجھ آتی ہے. میں اس میں صرف کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ذہنی طور پہ یہ ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ مائنس عمران خان ہے پارٹی. دوسرا انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، خان صاحب نے باہر نہیں آنا. اینڈ دیئر فور اس کے بعد یہ صرف ایک لپ سروس کہیں ادھر اور کبھی ادھر کر دیتے ہیں، تھوڑا بہت ادھر سے گھوم پھر کے اندر چلے جاتے ہیں دوبارہ. یہ ہے اس کے پیچھے. اور اس وقت یہ جو لڑائی ہے، آپ نے جو پہلے بات کی، میں اس کے ساتھ اس کو ایڈ کروں، یہ صرف اقتدار کی ہے. پارٹی پہ قبضہ کس نے کرنا ہے، حکومت کس نے کرنی ہے، دیٹ از اٹ. دے فارگاٹن عمران. اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ کافی لوگ کمپرومائزڈ بھی ہوتے ہیں. وہ تو گھرے بھی بہت، وہ تو پہلے، لیکن بس وہ خان صاحب کے بیانی کا بھار اٹھانے والے ہیں نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا چندے کے علاوہ اب یہ پرابلم یہ بن گیا ہے اس پارٹی کے اندر. تو تحریک انصاف کو، اگر تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف اسی طرح چلتی رہی تو پھر یہ کچھ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. اور میں آپ کو بتاؤں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، ہوگا یہ کہ یہ لوگ نہیں رہیں گے.
اس کے اندر نئے لوگ جگہ بناتے جائیں گے. یہ ہوگا, یہ آپ کے سامنے ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ میں کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ مہینوں کی بات ہے, یہ آپ کے دنوں اور ہفتوں میں یہ آپ کے سامنے ہوگا کہ نئے لوگ اچانک, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں تھے, یہ اچانک تحریک انصاف کی سیاست پہلے بھی ہوتے ہوئے اتنا نمایاں کیسے ہو گیا. تو یہ ہو جائے گا, یہ تو بھی آپ کے سامنے ہو جائے گا. تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے. کئی لوگ ایسے آئے جن کے ہم نام تک نہیں جانتے تھے. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخری دفعہ موقع ملا. بات ہو رہے ہیں بیعت گنگا, یہ بھی ہے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو جہاں تک عمران خان صاحب کا اور لوگوں کا معاملہ ہے, تو وہ ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان اور ووٹر کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ آنے والے وقت میں وہ ایسا ہی ہے. خان صاحب کو بھی سر ان کے ساتھ بھی مطلب انہوں نے تو مان لیا ہے, ذہنی طور پہ ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, یہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو فائٹ اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے. لیکن ادھر بھی ایک گریک ٹریجڈی ہے عمران خان صاحب والی. ظاہر اتنے بڑی شخصیت ہے, اتنی بڑی ٹریجڈی بھی ہوتی ہے. ایک تو جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, اور اس سے پہلے جس طرح سے انہیں حکومت سے نکالنے کے بعد سے اب تک, اور دوسرا اب یہ مطلب ملنے نہیں دیا جا رہا, جو اذیت دی جا رہی وہ اپنی جگہ پہ ان کے سامنے یہ نوچنے لگے ہیں. میں یہ الفاظ استعمال نہیں تھا کرنا چاہتا, لیکن یہ ٹریجڈی ہے ایک بہت بڑی ود عمران خان ایکچولی. بٹ اینی وے عمران خان, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان ایک ٹریجڈی نہیں, یہ جو ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ایک ٹریجک سین ضرور ہے اس داستان کا. عمران خان پاکستان کی ٹریجڈی نہیں ہے, پاکستان کی پالیٹکس کی سکسیس ہے. اور عمران خان بذات خود ایک سکسیس, ایک کامیابی کی علامت ہے. یہ جو مقبولیت انہیں حاصل ہے, جو لوگوں کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, وہ زندگی میں اور کچھ نہ ہو, صرف یہی ہو تو بہت کافی ہے. قبولیت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب جہاں تک دوسری بات ہے کہ یس ان کی جو پالیٹکس میں کیسے ڈھلنا ہے, اس کے لیے عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو مشورہ دینے کے اہل ہیں, اور وہ مشورہ خوش نیتی سے دیا جا رہا ہے. تو بہرحال عمران خان بھی ایک تجربہ کار آدمی ہے, تجربہ کار سیاستدان ہے. دیکھیے اس وقت آپ صرف یہ دیکھیے کہ کیا عمران خان صاحب کے سامنے جو دیوار کھڑی کی گئی ہے اس میں کوئی رکھنا موجود ہے ایز آف ٹوڈے. ہمارے کچھ سینئر صحافی ابھی سا مشورہ دے رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ان کی رائے میں معافی مانگے بغیر بھی خان صاحب آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے لیے اور پارٹی کے لیے, اگر وہ خاموش ہو جائیں اور ان کا سوشل میڈیا خاموش ہو جائے. یہ میں پچھلے دنوں سے کچھ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بار بار گفتگو ہو رہی ہے, بار بار کسی کو کبھی بدتمیز کہا جا رہا ہے, کبھی کچھ کہا جا رہا ہے, کبھی کچھ کہا جا رہا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا ایک ریفلیکشن ہے سچویشن کی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس کی مسائل کی تفہیم ہی نہیں ہے, وہ درست ہی وہ مسائل کو درست سمجھ ہی نہیں پا رہا. سوشل میڈیا ہمیشہ ریفلیکشن آف دا سوسائٹی ہوتا ہے, یہ ہمیں آج تک پتا ہے. سر 3-4 ایکیڈمیشینز ہیں, وہ اپنی اٹھا کے سٹڈیز پیش کر دیتے ہیں آگے جا کے کہ جناب ہمارے خیال میں یہ جو ایکو چیمبر بن گیا ہے, اب اس کو یہاں سے کنٹرول کر لیا جائے. کانٹینٹ انالیسس, یہ ان باتوں کی حیثیت جو ہوتی ہے, اگر نارمل حالات ہوں تو اس میں تو ہو سکتی ہے, اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ پاکستان میں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں خود مختار ہیں, پاکستان کے اندر ایسے اشخاص کو سزا نہیں دی جا رہی جو ایسے, یعنی اس طرح کے مقدمات میں سزا نہیں ہے کہ ایک شخص موجود ہی نہیں ہے, اس کو سزا ہو گئی ہے, اور جو شخص موجود ہے وہ سب کچھ قانون اور قاعدے کے مطابق. یا تو اب جب یہ آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہوگا اور دنیا میں یہ خبریں پھیل رہی ہوں گی, تو آپ کیا کریں گے کہ سوشل میڈیا ان کو ریفلیکٹ نہ کرے. بنیادی طور پہ یہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو چیز باقی سوشل میڈیا خود بخود ٹھیک ہو جائے. خواہش سے بھی ہے نا مقتدرہ کی سر کہ کیسز کے تھرو پہلے ایکویٹ کرنے کی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان کو,
وہ لوگوں نے الیکشنز میں بھی ریجیکٹ کر دیا اور ایف آئی آر جس طرح کے اچھا جو وہ ہولڈ ہی نہیں کر سکی وہ کیسز. دوسرا یہ جو سینئر صحافی جن کی آپ بات کر رہی ہیں 1 یا 2 جتنے بھی ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میاں صاحب بن جائے عمران خان, تو پھر عمران خان کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی. بننا ہوتا میاں صاحب عمران خان نے. نواز شریف سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں عبید صاحب اگر بات مجھ حقیر تک کان پہنچی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں. دیکھیے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں پبلکلی بھی. مجھے کئی لوگ, خیر اپنا ذکر اس میں میرا نہیں خیال مناسب ہے, ایک تو مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے اور پھر سہیل صاحب کو دیکھ کے اور ہی زیادہ لگنے لگ گیا, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے اب بات تو سہیل صاحب نے اب اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا اور میں آپ کو ایک بات نہیں, ایک آپ either you stand with your story یا پھر آپ کہیں کہ ہاں جی میں نے مس کوٹ کیا, مس رپورٹ کر دیا. دیکھیں انہوں نے تو کوئی نہیں کہا, یہ نہیں کہا نا. اچھا دیکھیے نہیں دیکھیے, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, میں آپ کو, آپ نوجوان آدمی, ٹھیک ہے, اس معافی کو میری بھی معافی سمجھا جائے, ٹھیک ہے. ہاں سہیل وڑائچ صاحب کی آواز مکے اور مدینے, تو اس معافی میں میری معافی بھی شامل کر لی جائے, اچھا ٹھیک ہے, اور آئندہ کے گناہوں کی بھی کر لی جائے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بھائی یہ پاکستان کا ماحول ہے, اس میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. نہیں سر, اس میں دیکھیں انہوں نے شروع کیا ہے کیا نام ہے فضا علی سے, پھر اس کے بعد حماد اظہر پہ آئے ہیں, پھر شہباز گل پہ آئے ہیں, پھر عمران خان پہ آئے, فیصل باڈا پہ. یہ تمام پی ٹی آئی کے لوگوں پہ وہ آئے ہیں اور معافی نہیں انہوں نے ایکچولی مانگی. انہوں نے کہا یہ بدتمیزی کر رہے ہیں میرے ساتھ, میں نے ان کو بھی معاف کیا. یہ بنیادی طور پہ انہوں نے الزام یہاں پہ لگایا سر نون لیگ میں انہیں کو نظر ہی نہیں آیا اور کسی کو پیپلز پارٹی میں ان سے مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا ادھر سے لا کے انہوں نے ڈی جی آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ معافی جو ہے اس کا آخری پیر ہے. نہیں اوپر سے شروع کیا, ماحول بنانا اوپر سے شروع کیا, اس لیے میں آخری پیرے کی معافی میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اچھا آپ اس ٹھیک ہے وہاں تک ٹھیک ہے. اکبر آپ چونکہ نہیں تھے موجود, ہم بات نہیں کر سکے دورہ جاپان پہ, تو میں چاہوں گی کہ آج ضرور ہم دورہ جاپان پہ جاتے جاتے بات کر لیں تھوڑی سی. ہمارے پروڈیوسر صاحب یاسمین راشد صاحبہ نے آج جیل سے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوچھا جائے یہ پی ایف کا طیارہ جو PF-1 ملا ہوا ہے یہ مریم نواز کو, یہ کس چکر میں ملا ہوا ہے, یہ کیا باقی صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ان کو بھی ملے گا؟ نہیں, ترجمان پنجاب حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ ہم نے اس کا باقاعدہ معاوضہ دیا ہے, پے کیا اس کے لیے, اور پھر وہاں پہ جا کے وہ. اچھا دیکھیے آپ اس بات کے اسپیسیفکس میں نہ جائیں, میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دوں. وہ کیا؟ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں تنخواہ لیتے, ہم تو اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں. سر بلاول بھٹو نے اپنے دوروں کا بتانا تھا کہ میں نے جیب سے کی ہیں 60 ملکوں میں جو گئے. اچھا, اور ابھی آپ کو کچھ دن میں ایک اور خبر بھی ملے گی کہ پاکستان کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یہ بھی غالباً اپنی جیب سے 1-2 دفعہ انہوں نے ان سے بیان ہے, میں اخبارات دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اپنی جیب سے جاتا رہا ہوں بیرون ملک دوروں میں. تو بس اس حقیقت کو یہیں تک. نہیں, ہم دورے کے اخراجات کی بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم تو یہ بات میں اس دورے پہ بھی نہیں بات کرنا چاہ رہا. آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دورے, اچھا آپ کیوں پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ثمرات ہمیں, بھائی آپ کو کیا ہو گیا, آپ نے کون سا نیشنل کی استری منگوانی تھی؟ اتنی بار آپ کو روکنے کی کوشش کروں گا بھائی یہ نازک معاملہ ہے, نہ ڈسکشن کریں. ہو سکتا ہے عبید صاحب میں نے منگوانی ہوں, ہو سکتا ہے سونی کا ڈیک منگوانا ہو. تھینکس فار واچنگ, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.